السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، گزشتہ دو پروگرامز میں ہم نے بات کی سیاسی معاملات کو لے کر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب، پھر اس کے بعد ان کا جو ڈی نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کیا گیا، دوبارہ سے بحال ہوئے، کابینہ دوبارہ سے بحال ہوئی، اور اب وہی سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی کب ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے۔ ووٹ آف کانفیڈنس اگر تعداد پوری تھی تو اب تک لے چکے ہوتے، اور پھر پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی کاف لیگ کا کہنا ہے کہ ہماری تعداد پوری ہے، اور زرداری صاحب بغیر کسی کامیابی کے، یعنی کہ جو ان کا مقصد تھا لاہور آنے کا، اس میں کامیاب ہوئے بغیر وہ واپس لوٹ گئے ہیں، اور ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ ہم انشاءاللہ 11 تاریخ سے پہلے ہی ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ لیکن ساتھ میں جو ایک اہم ایشو ہے، اور وہ ایشو ہے عام انتخابات کا، اور کہا یہی جا رہا ہے، مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی جنرل الیکشنز ہونے چاہیے۔ جنرل الیکشنز کیوں ہونے چاہیے؟ کیونکہ گزشتہ 8 ماہ کی جو صورتحال ہے ہماری اکانومی کو لے کر، وہ انتہائی مخدوش ہے، ہر کوئی پریشان ہے، مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، ان کی پریشانی آئے روز ہمارے سامنے آتی ہے۔ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا، کہ ہماری طرف سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں جی کوششیں کی جا رہی ہیں تو کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ تو کوششوں کا بتایا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے امداد کا انتظار ہو رہا ہے، پھر فلاں ملک سے امداد کا انتظار ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم ادھار لے کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ کب تک اس طریقے سے چلتا رہے گا؟ ہماری اپنی سیلف گروتھ کب ہوگی؟ ہم خود کب جنریٹ کریں گے؟ اور ہمارے یہ جو معیشت کے مسائل ہیں یہ کب حل ہوں گے؟ کیونکہ یہ ہمیں سنتے ہوئے صرف یہی 8 مہینے نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی 3.5 سال کی حکومت میں بھی ہم یہی سنتے رہے کہ جی ہماری جو اکانومی ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، مسائل سے دوچار ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے 2013 سے 2018 کے درمیان بھی ہمیں کچھ ایسے جملے سننے کو ملتے رہے۔ تو یہ ایک مذاق بنتا جا رہا ہے، اور ملک کی معیشت کے ساتھ بھی جو کیا جا رہا ہے، جو تجربات کیے جا رہے ہیں، ہر کوئی ایکسپرٹ بنتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے وہ شوکت ترین ہوں، یا چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، جنہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ میں ڈالر 200 سے نیچے لے آؤں گا، پیٹرول بھی نیچے آ جائے گا۔ اب جب حکومت سے کہا جاتا ہے کہ نہ پیٹرول نیچے آیا اس طرح سے جیسے کہ اناؤنس ہوا تھا، نہ ہی ڈالر نیچے آیا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس پر آپ اسیس نہیں کر سکتے کہ ہماری معاشی صورتحال کیا ہے۔ جو پرچیزنگ پاور ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے ایک عام آدمی کی۔ جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں لیکن پھر نیچے نہیں آتی، چاہے وہ 10 روپے 11 روپے فیول نیچے بھی آ جائے تب بھی وہ وہیں رہتی ہیں، جب بڑھ جاتی ہیں تو وہ ساتھ میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آخر ایشو کہاں پر ہے؟ اور ہماری تاجر برادری کو اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کے ایشوز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، کسانوں کے بھی ایشوز سامنے آئے ہیں۔ یہ اصل ایشوز کیا ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور جو اصل حقائق ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صدر ڈرگ فورم ایسوسی ایشن پاکستان نور مہر صاحب نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ صاحب نے۔ اجمل بلوچ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ ہمیں جوائن کیا ہے صدر ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن پاکستان اسد نیازی صاحب نے۔ اسد نیازی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات سلمان شاہ صاحب نے۔ آپ کے بہت بہت شکریہ سر۔ آپ سے نور مہر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈرگ ایسوسی ایشن کے یا فارما کے کیا ایشوز ہیں؟ ہم نے سنا کہ جی بڑی جو اہم ادویات ہیں، جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، وہ مارکیٹ میں شارٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور جب وہ شارٹ ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے جو اویلیبل ہوتی ہیں ان کے ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو اصل ایشو کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اور دوا جو ہے انسان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ ہر صورت میں بیمار کو خریدنی پڑتی ہے۔ اصل میں جو ہم پاکستان میں را مٹیریل جو ہے وہ تقریباً 9% بناتے ہیں، اور 91% جو را مٹیریلز ہیں وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، جس میں 43% جو ہے وہ انڈیا سے آتے ہیں، 35% جو ہے وہ چائنا سے آتے ہیں، باقی دیگر ملکوں سے۔ تو اب ہم جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ایل سی کھولتے ہیں، لیٹر آف کریڈٹ جو بینکوں کے ذریعے، وہ اصل میں جو بینک ہیں اور ہماری جو حکومت ہے کوئی تعاون نہیں کر رہی، اور جو ایل سیز ہونی چاہیے تو جو مال ہے باہر کے جو بینکس ہیں وہ ہمارے پہ اعتماد کا فقدان ہے، اور ڈالر کے مسائل کی وجہ سے حکومت جو ہے جان بچانے، مریضوں کی جان بچانے کے بجائے صرف تماشا دیکھ رہی ہے، اور وہ خود اس میں یہاں پر ایک سوال اور پوچھ لوں۔ آپ نے کہا عدم اعتماد کی آپ نے بات کی، جن سے آپ پرچیزنگ کرتے ہیں ان ادویات کی انٹرنیشنلی پاکستان کے باہر سے، آپ کے ساتھ وہ کریڈٹ پہ ڈیل نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں کریڈٹ اب کیا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ جو بینکس ہیں وہ باہر جو ہے نا ڈالر جو ہے بھیج نہیں پا رہے، مطلب جو فارما کمپنیز ہیں وہ باہر کیونکہ پیسے بھیج نہیں پا رہے، حکومت ایل سیز کی اجازت نہیں دے پا رہی۔
مطلب دے نہیں رہی. تو اس کی وجہ سے جو شدید قسم کا جو بحران آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر را مٹیریل صحیح ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو آہستہ آہستہ جو مارکیٹ میں دوائی موجود ہے اس کی شارٹیجز شروع ہو گئی ہے, اور اس کی جب شارٹیج ہوگی تو وہ ان کے پاس بہانہ ہو جاتا ہے فارما کمپنیوں کے پاس کہ وہ اس کی مہنگائی کرتی ہیں. کون کون سی ادویات شارٹ ہو رہی ہیں؟ خاص طور پہ دل کے امراض کی دوائیاں, گردوں کے امراض کی دوائیاں, اور خاص طور پہ ایون کہ پیراسٹامول کا پیناڈول کا جو را مٹیریل ہے وہ شارٹ ہو رہا ہے, اور املوڈوپین جو خاص طور پہ دل کا خون پتلا کرنے والی دوائیاں ہیں وہ ناپید ہیں, اور بہت ساری جو خاص طور پہ گردوں کی اور انسولین جو ہے وہ ایک اچھا مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ حکومت کو مریضوں پہ رحم کھاتے ہوئے کم از کم ہیلتھ جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے, باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ کیا جو ادویات کی مینوفیکچرنگ ہے اس میں ایکٹیو انگریڈینٹس اور ان ایکٹیو انگریڈینٹس کا استعمال ہوتا ہے, یہ دونوں ہی امپورٹ ہوتے ہیں یا اس میں سے کوئی لوکل بھی ہے؟ دیکھیں صرف 9% جو ایکٹیو اور نان ایکٹیو میں سے صرف 9% جو ہے ہم پاکستان میں تیار کرتے ہیں. یہاں پہ کچھ فیکٹریز موجود ہیں, لیکن حکومتی پچھلے جو ہے ہم نے 70-75 سالوں میں ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. اب جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, وہ اس کی 124 کمپنیاں FDA امریکہ اپرووڈ ہیں اور وہ دنیا جہان میں اپنی دوائیاں بیچ رہا ہے, اور ہم جو ہیں امپورٹ, ہم تقریباً 10% جو دوائیاں جو فنش پروڈکٹ ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بہت سارے مسائل. اچھا انڈیا نے کیا کیا 1981 میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جو فارماسسٹ جو ہیں وہ را مٹیریلز بنائیں اور وہ صرف گورنمنٹ لیبز میں ٹیسٹ کرائیں کہ وہ ٹھیک ہے, ان کی فیکٹری ہے نہیں ہم نہیں پوچھیں گے, ہم صرف فنش پہ کوالٹی کو پوچھیں گے. لیکن پاکستان میں جو حکومت ہیں, ریگولیٹرز ہیں, انہوں نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی, اور ہم مجبور ہیں کہ باہر سے را مٹیریل. آپ نے اس معاملے میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے بات کی؟ جی بالکل کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو LCs کھولنا اور باہر کا جو ڈیلنگ ہے وہ کامرس انڈسٹری کا کام ہے اور منسٹری آف فنانس کا کام ہے, وزیر اعظم کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مریضوں کی حالت پہ رحم کھائیں, اور خاص طور پہ ادویات اور فارماسیوٹیکل کے مسائل جو ہے وہ حل کریں, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو لوگ جان گنوا بیٹھیں گے. جان بچانے والی ادویات اگر ناپید ہو گئیں تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا آپ کا اللہ نہ کرے کوئی پیارا جائے میڈیکل اسٹور پہ کہ جی فلاں کو دل کا دورہ پڑ گیا, NG-سیڈ یا جان بچانے والی فلاں گولی تو مل نہیں رہی کیونکہ اس کا را مٹیریل نہیں آیا. تو دیکھیں اب تو ہم مشکل سے پیناڈول اور ان چیزوں کے مسائل سے نکلے ہیں کچھ حد تک. تو جو ہے نا وزیر اعظم کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے, اور اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے اس کا اگر حل نہ نکالا گیا تو اگلے 3 مہینوں میں خاص طور پہ اتنے حالات برے ہو جائیں گے کہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, تاکہ جو ذخیرہ اندوزی نہ بڑھ جائے. کتنے مہینے کے مزید آپ کے پاس سٹاک موجود ہے؟ دیکھیں چند ایک ادویات پہ تو بہت زیادہ بحران ہے, اور تقریباً ابھی بھی جو ہے پاکستان میں کہہ لیں کہ 95% ادویات اگلے 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے تو ہوں گی, لیکن ہمیں جو ہے اس کا انوینٹری لیول جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے رکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر پھر کمپنیاں نہیں بناتی تو ان پہ بھی کیس کرنا شروع کر دیتی ہے گورنمنٹ, لیکن وہ بھی مجبور ہوں گی کہ اگر جب را مٹیریل امپورٹ نہیں ملے گا اب ان کے پاس قیمتیں بڑھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فارما کمپنیوں کو قیمتیں بڑھانے کا اس سے موقع ملتا ہے, اور خاص طور پہ معذرت کے ساتھ بعض ڈاکٹر ڈاکو جو ہیں وہ صرف بڑے بڑے کمپنیوں کے برانڈز لکھتے ہیں, ملٹی نیشنلز کے برانڈ لکھتے ہیں بڑی کمپنیوں کے, تو اسی وجہ سے جو ایک دوائی ہے وہ ٹینڈر میں اگر خریدتے ہیں تو وہ 10 روپے کی ہوتی ہے, مارکیٹ میں وہ 200 روپے کی ہوتی ہے, اور جو ڈاکٹر لکھتے ہیں وہ بہت بڑا مہنگا برانڈ لکھتے ہیں. گورنمنٹ خاص طور پہ گورنمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ تنخواہ تو گورنمنٹ سے لیتے ہیں, وہ کمپنی ملٹی نیشنلز کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے برانڈز لکھ رہے ہوتے ہیں. مافیا ہے جی بہت بڑا, جس میں ڈاکٹرز کو پھر یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز اپروچ کرنے کے بعد ان کو انسینٹیوز بھی دیے جاتے ہیں, ان کے فورن ٹرپس ہوتے ہیں, اور ان کو اور بھی بہت سی آفرز کی جاتی ہیں کہ جس کی بیس پہ پھر ان کے جو ریپس ہیں ان سے جا کر وہ ادویات لکھواتے ہیں. سلمان شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے. سلمان شاہ صاحب, کیا آپ کو کچھ بہتری اگلے سال میں ہوتے ہوئے ارلی نیکسٹ ایئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ گورنمنٹ تسلیاں دے رہی ہے, اور یہ کیا واقعی کرنے جا رہے ہیں یہ محض تسلیاں ہیں؟ دیکھیں حکومت جو ہے یہ اس کی پرسسٹنٹ پالیسی کوئی نہیں ہے, اور بڑی ایڈ ہاک قسم کی پالیسیز کے اوپر چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے بحران جو ہے وہ زیادہ ڈیپن ہوتا جا رہا ہے. مثلا ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن جو حکومت نے ڈالر کا ریٹ رکھا ہوا ہے 224 کے اوپر, انہوں نے ایک قسم کا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مارکیٹ میں وہ 250 کا بھی نہیں ملتا. تو اتنا بڑا جب گیپ
بن جاتا ہے بٹوین دا مارکیٹ اور جو آپ کا بینکنگ سسٹم میں ریٹ ہے, تو پھر آپ کا ڈالرز بینکنگ سسٹم کے ذریعے آنا کم ہو جاتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی بند ہو جائے گا. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ریمیٹنسز آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائیں گی. پھر ایکسپورٹس کے جو پیسے باہر سے آتے ہیں وہ زیادہ دیر کے بعد آئیں گے, میکسیمم وہ باہر رکھیں گے, انڈر انوائسنگ ہونی شروع ہو جائے گی. اس طرح کے جو کام ہیں وہ چلیں گے اور آپ کا مسئلہ جو ہے بڑھ جائے گا. اب اس کا پروگرام, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ اختلاف بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کو کمٹ کیا ہوا ہے کہ ڈالر کو ہم مارکیٹ بیسڈ کریں گے. اگر ہم اس کو مارکیٹ بیسڈ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, مہنگائی تو ہوگی لیکن ڈالرز آنے شروع ہوں گے, اور ڈالرز کے آنے کے تھوڑا سا ساتھ یہ بھی ایکسپلین کر دیجئے گا ویورز کے لیے سلمان صاحب کہ مارکیٹ بیس سے کیا مراد ہے؟ مارکیٹ بیس کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ بنے گا, اس پہ آپ ٹرانزیکشنز بینک کے تھرو بھی کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک اوورسیز پاکستانی ہے, اس نے پاکستان پیسے بھیجنے ہیں تو وہ اگر بینک کے ذریعے بھیجے گا تو اس کے گھر والوں کو ہر ڈالر کے 224 روپے یا 225 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ حوالہ کے ذریعے بھیج دیتا ہے تو ان کو 250 روپے ملیں گے. سو ظاہر ہے کہ وہ 224 کی بجائے وہ اپنا ڈالر اس سسٹم سے بھیجے گا جو 250 روپے پہ چلے گا. ایسے ہی. سو آپ کو مارکیٹ ایکچولی حوالہ جو ہے وہ پھر مارکیٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ نے اپنے بینکنگ چینل کے ریٹ کو اس ریٹ کے ساتھ اس کے قریب تر کر دیا تو پھر تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پھر آپ کے بینکنگ سسٹم کے تھرو ہوں گی, آپ کی ریمیٹنسز بھی بینکنگ سسٹم کے تھرو ہوں گی, اور ٹریڈ میں بھی پھر کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا کہ اس کو انڈر اسٹیٹ کیا جائے یا اوور اسٹیٹ. ایکسپورٹس جو ہیں ان کو آپ پھر انڈر اسٹیٹ کریں گے تاکہ وہاں پہ ڈالرز رکھ سکیں اور واپس کم ڈالرز لے کے آئیں. تو یہ بہت سی باتیں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ ریٹ کو ٹھیک کر دیں, مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چلیں, پھر ڈالرز کی کمی نہیں ہوگی. پھر یہ ہے کہ آپ کی مہنگائی ضرور ہوگی لیکن جو آپ کی اسینشل چیزیں ہیں جیسے آپ میڈیسنز کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کو ڈالر ضرور ملیں گے. اور پھر اگر حکومت چاہے تو جو لوور انکم گروپس ہیں ان کو آپ ڈائریکٹ سبسڈی بھی میڈیسنز کے لیے دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار لوگ ہیں جو پرماننٹلی میڈیکیشن کے اوپر ہیں ان کے لیے آپ کوئی اسپیشل ارینجمنٹس کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ایل سیز جو پروڈکشن کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہیں تو ان وہ چیزیں بننی شروع ہو جائیں گی جو کہ کم ڈالرز جس میں لگتے ہیں, بٹ جس میں ڈالرز کی بہت ضرورت ہے وہ پہلی پرائرٹی پہ آ جائیں گے. تو وہ پرائرٹیز جو ہیں پھر مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی, نہ کہ اسٹیٹ بینک کرے. اس وقت جو اسٹیٹ بینک نے کیا ہے اس نے آئی تھنک ٹوٹل ڈسرپشن کر دی ہے, ہر چیز میں ڈسرپٹ کر دیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ کس کی پرائرٹی بہتر ہے, کس کی نیچے ہونی چاہیے, کس کی اوپر ہونی چاہیے. لیکن اگر پرائسنگ کے ساتھ کریں گے, ڈالر کے مارکیٹ بیسڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی ان چیزوں میں زیادہ پروڈکشن ہوگی جس کی مارکیٹ کو ضرورت ہے, اور اس کے مطابق پھر امپورٹس بھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اس دفعہ کاٹن کراپ بہت کم ہوا ہے اور کاٹن کے لیے آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر آپ ڈالر نہیں دیں گے تو وہ کاٹن نہیں آئے گی یہاں پہ. پھر آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کو پروڈیوس نہیں کرے گی, پھر آپ کی ایکسپورٹس نیچے آئیں گی. تو ایک بڑا ویشس قسم کا ڈاؤن ورڈ اسپائرل بنتا جا رہا ہے جس کو ریسٹ کرنا حکومت کا کام ہے. انفارچونیٹلی جو آپ بات کر رہے تھے, گورنمنٹ سیمس ٹو بی ٹوٹلی کنفیوزڈ اور کوئی انفارمیشن لا ہی نہیں رہے عوام کے سامنے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہونے والا ہے, نہیں ہونے والا, پھر چین سے آ جائے گا, سعودی عربیہ سے آ جائے گا, لیکن ہمیں کوئی ایگریمنٹ نظر نہیں آ رہا کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ باتوں پہ نہیں چلتی. پرٹیکولرلی آپ دیکھیں کہ ہمارا اس وقت بھی رسک جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے وہ کم نہیں ہوا, حالانکہ اب تو 8-9 مہینے ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہے
تو پھر ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بھی نہیں ٹھیک کرنا چاہتے. پھر ہم یو ایگری کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ نیچے آئی ہے؟ بہت نیچے آئی ہے. یہ تو آئی ایم ایف نے بھی ذکر کیا, اور جس دن سے رجیم چینج ہوا ہے اس دن سے ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ گرنی شروع ہوئی ہے, اور اسی دن سے ہمارا رسک جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایس اینڈ پی نے بھی ڈاؤن گریڈ کیا, موڈیز نے بھی ڈاؤن گریڈ کیا, اور اب تو وہ بالکل ڈیفالٹ کی قریب والی جو ریٹنگز ہے اس پہ چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بانڈ مارکیٹ جو ہے وہ اب آپ نہیں ایکسیس کر سکتے, اور وہ اگر آپ نہیں ایکسیس کر سکتے تو بہت سے قرضے ایسے ہیں جن کو آپ نے بانڈز ایشو کر کے وہ قرضے ریٹائر کرنے تھے, تو وہ قرضے آپ ریٹائر نہیں کر سکیں گے. ان کو نہیں آپ کر سکیں گے تو ایک کرائسس سچویشن آ جاتی ہے کہ پھر کہاں سے آئیں گے پیسے. پھر دوست ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے. تو یہ چکن اینڈ ایگ والا مسئلہ ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس وقت انفارچونیٹلی بہت کنفیوزڈ نظر آ رہی ہے. اور ٹھیک, موونگ فارورڈ جی, اجمل بلوچ صاحب آپ کی طرف جاتے ہیں. تاجروں کو لے کر گورنمنٹ کی طرف سے ابھی ریسنٹلی ایک تو خیر لاہور ہائی کورٹ کا بھی حکم تھا جس میں ریسٹورنٹس اور کاروباری مراکز کو لے کر کہا گیا کہ جی وقت سے پہلے آپ بند کریں گے. اس کے علاوہ پھر خواجہ آصف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس معاملے کو کابینہ میں لے کے جا رہے ہیں, کابینہ سے اس کی منظوری لیں گے کہ بازار جو پہلے جس وقت پہ بند ہو رہے ہیں اس سے بھی پہلے بند ہونا شروع ہو جائیں, کیونکہ ہمارے پاس انرجی ریسورسز نہیں ہیں. تو اس ایشو کو لے کر کیا آپ کی حکومت میں کسی کنسرن سے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان دا کنسرن کوارٹرز, کیا ان کی آپ سے کوئی ملاقات ہوئی, کوئی بات ہوئی؟ نہیں, کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میں گزارش کروں گا کہ خواجہ آصف صاحب تو وزیر توانائی نہیں ہیں, وہ تو وزیر دفاع ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کس طرح سے یہ ایک دم اعلان کر دیا. وزیر توانائی کو آنا چاہیے تھا سامنے, اور وہ بتاتے کہ کیا اتار چڑھاؤ ہے, کیا کوئی ضرب تقسیم دیتے کہ ہمیں کس وجہ سے یہ مجبوری ہو رہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے توانائی بچانی ہے, کہیں توانائی بچاتے بچاتے ہمیں نہ ڈبو دیں, کاروباری طبقے کو نہ ڈبو دیں. 6 سے رات 10 بجے تک پیک آورز میں ہم سب سے بجلی مہنگی بجلی خریدتے ہیں. اب ان کو پیسے تو چاہیے, اور اگر ہم یہ 4 گھنٹے بجلی نہ خریدیں تو یہ پیسے کہاں سے لائیں گے, آئے گا کہاں سے, بجلی بنے گی کہاں سے. سمجھ سے بالات آ رہے, ایک دم بیٹھے بٹھائے آپس میں کوئی 4 لوگ میرے خیال میں. اصل میں حکومت پریشان ہے, عدم استحکام, جو سیاسی عدم استحکام ہے نا, اس کی وجہ سے حکومت کی ٹینشن کہیں اور ہے. لیکن ایک دم سوچتے ہیں کہ ادھر بھی یہ پرابلم آ گیا تو 4 لوگ بیٹھ کے ایک دم فیصلہ کر لیتے ہیں, ایسے کر لیں. اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے پاس بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی اپنایا ہوا ہے. یعنی ہم ان کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی دور میں 2010 میں اسی طرح 8 بجے دکانیں بند کرنے کے احکامات جاری ہوئے تو ہم نے انکار کیا, اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ بیٹھے تو صحیح. ہم نے پورے پاکستان میں آدھی بجلی جلائی. ہر دکاندار کو ہم نے کہا جہاں 10 لائٹیں ہیں 5 کر دیں, جہاں 20 ہیں 10 کر دیں, جہاں 2 ہیں 1 کر دیں. تو آپ یقین کریں اس وقت 2 دنوں میں مجھے کم از کم آئی ایس کو چیف نے کہا کہ جی باقی بالکل آپ نے بجلی پوری کر دی ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے بھائی, آپ 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہم کر لیتے ہیں, کاروبار بند نہیں کرتے ہیں. جب آپ کاروبار بند کریں گے نقصان ہوگا. اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں ایسا بتایا گیا کہ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے. آتے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. یہ 100 روپے پہ پیٹرول آ جائے گا, ڈالر 150 پہ آ جائے گا. تو وہ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے. وہ تو ایسے لگا ہے کہ بس ڈار صاحب ڈالر میں ہی بہ گئے ہیں. تو گزارش ہے حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم اچھا راستہ ان کو نکال کر دیں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ کچھ دن پہلے انہوں نے 3000 روپیہ ریٹیلر سیل ٹیکس فکس کر دیا تھا. او بھائی, ریٹیلر پہ سیل ٹیکس ریٹیلر پہ فکس ہو ہی نہیں سکتا ہے. سیل ٹیکس تو مینوفیکچرر اور امپورٹر نے دینا ہوتا ہے. آپ نے ریٹیلر پہ اور بجلی کے بلوں میں لگا دیا. پھر خود ہی معذرت کی, خود ہی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے بھائی, یہ ہم نے نہیں لگانا تھا. غلطی کیا ہوئی ہے جب ان کو پبلک کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا, یہ تو ہم نے غلط کر دیا ہے, تو فوراً واپس لے لیا. اور ہمیں یہ کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ آئندہ ہم
जो भी ऐसे कोई ताजरों के हवाले से कोई ऐसा काम करेंगे या कोई ऐसा अहकामात जारी करने होंगे हम आपसे मुशावरत करेंगे। लेकिन अभी भी किसी ने मुशावरत नहीं की और एकदम ख्वाजा साहब ने कहा। लेकिन सुनने में तो ये आता है कि जी नून लीग जो है वो बड़ी ताजरों के हक में है, बड़ी ताजरों की सपोर्ट करती है। थी अब नहीं है, थी। अब अभी तो ये नून लीग अपनी दोस्त नहीं रही आपस में। मतलब देखिए ना इस वक्त हालात उन्होंने ऐसे कर दिए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये ताजर दोस्त हैं। इस वक्त तो लोग बाहर में जाता हूँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, लोग कहते हैं ताजर दुश्मनी हो रही है। इस वक्त जो हालात हैं, ना तो हमें बिजली का बिल देना आ रहा है, यकीन करें उसके पैसे नहीं है, गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डालना नहीं आ रहा। असल बात यह है कि हमारे जो बड़े हैं वो इखराजात में कमी नहीं कर रहे हैं। देखिए 6-6 करोड़ की गाड़ियां, 10-10 करोड़ की गाड़ियां, 5-5 उनके उसका मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त घर, ये सिस्टम जब तक मुल्क में खत्म नहीं होगा ना तब तक हम किसी चीज में ठीक नहीं हो सकते। इस वजह से हम नीचे जा रहे हैं। मुल्क के हालात को देखते हुए हम बिल्कुल उस तरह आ जाएं कि हम आम जिंदगी गुजारने वाला काम करें जिस तरह पहले 40-50 साल पहले लोग गुजारते थे। ये लग्जरी जिंदगी से बाहर आए। और जो हमारे बड़े हैं, जहां ये देखिए ना मुफ्त बिजली जहां चल रही है वहां पे आप सोलर लगाएं, सरकारी जितने भी इदारे हैं उन पे आप सोलर लगाएं, तो बात बनती है कि हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है। ये हमें 4 बसें सड़कों पे चला लेने से तो मुल्क नहीं चलेगा ना, खुशहाली नहीं आएगी। ये तरीकाकार निकालने होंगे, इखराजात में कमी करनी होगी। जहां जहां देखिए ना पूरे मुल्क में कितने सरकारी दफातरी, कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे मुफ्त बिजली चल रही है। जो चोरी हो रही है उस पर काबू नहीं। अब चोरी कोई कर रहा है, अवाम पे उसका बोझ है। जी बिल्कुल। मतलब ये, और जो मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बोझ भी अवाम पर है। दवाई कोई खरीद नहीं सकता है, रोटी मुश्किल, रोटी कोई नान लेने जाए तो 50 रुपए के नजदीक पहुंचने को है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? आम आदमी इस वक्त इतनी मुश्किल में है। और याद रखें कि जब तक आप अपने हालात ठीक नहीं करेंगे, आप नीचे नहीं आएंगे, आम आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तब तक मसला नहीं हल होगा। और यकीन करें इस वक्त जो मुल्क की फिजा है वो ठीक नहीं है। आम आदमी कहता है पता नहीं क्या होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं लाया जा रहा है, उसका एक ही हल है। मैं तो ताजर नुमाइंदा हूं, कोई सियासी आदमी नहीं हूं। जब तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, एक अच्छी हुकूमत अवाम के एतमाद वाली आएगी नहीं पूरे सूबों में, विफाक में एक जैसी, तब तक हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। ठीक, गुफ्तगू की आगे बढ़ाएंगे। अजमल साहब, आई गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर है जी, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लेता हूं जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपकी तरफ आते हैं असद न्याई साहब। रेस्टोरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे एक फ़ैसला आया और उस फैसले के बाद एक और एक्सपेक्टेड फ़ैसला है। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कोविड के दिनों में भी बड़ा उससे इफ़ेक्ट हुई और बड़ी बंदिशें हुई, बड़ा बंद भी किया गया, फिर कभी कुछ पॉलिसी आ जाती थी, कभी कुछ पॉलिसी आ जाती थी, तो बड़ा नुकसान उठाया। और अब ये जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई तो उसके नॉर्मलाइज होते ही स्मॉग का भी की जिम्मेदारी आप पर डाल दी गई कि जी आप लोगों की वजह से ये धुआं फैलता है जिसके नतीजे में फिर स्मॉग होती है। तो हाउ यू कोपिंग विद द एंटायर सिचुएशन कि जहाँ पर अभी की एक बंदिश चल रही है, जहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन आपको कहा गया है कि आप 10 बजे बंद करें, फ्राइडे सैटरडे संडे आपसे कहा गया कि 11 बजे बंद करें, और आगे जाके तो ये भी है कि शायद अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था तो 8 बजे बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। देखें जी, बहुत शुक्रिया एक तो वक्त देने के लिए। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये कभी भी जो भी लोग होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो कभी भी इंडस्ट्री के लोगों को नहीं बिठाते किसी भी डिसीजन मेकिंग से पहले। अब जहाँ तक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात है जी, अभी तक तो हम कोविड से रिकवर नहीं किए। मुल्क में महंगाई की वजह से प्रॉफिट मार्जिन हमारे इतने ज़्यादा श्रिंक कर गए हैं कि हार्डली रेस्टोरेंट्स कोई भी पैसे बना रहे हैं। बिजलियों के बिल हैरान कुन तक, कुछ रेस्टोरेंट्स के 20-20 लाख 30-30 लाख के बिल हैं, 20-20 लाख 30-30 लाख के बिल हैं, और उसमें 10-10 लाख तो सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट है। तो कोई किसी किस्म की पॉलिसी है ही नहीं, किसी किस्म का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि मुल्क के टूरिज्म को प्रमोट करती है। टूरिज्म मुल्क के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करता है। मुझे आप ये बताइए कि एक रेस्टोरेंट है
اس کی 60% سے 70% انرجی اس کی فریزرز اور چلرز وہ کرتے ہیں. تو وہ بند تو نہیں کر سکتے آپ, تو کیسے آپ انرجی سیو کریں گے اس صورت میں؟ ہم لوگ تو خود حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ کس قسم کی سوچ لے کے امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. اور تاجر برادری, کاروباری لوگ اس ملک, کسی بھی ملک کو ایک مڈل کلاس کاروباری جو ہے وہ اوپر لے کے جاتا ہے, اور یہ انہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کس طرح یہ ملک چلے گا؟ پہلے ہی حالات خراب ہیں, کسی قسم کا کوئی ویژن نہیں ہے ان کے پاس. میں تو حیران ہوں. آپ اکانومی پہ بات کر رہے تھے, ان کے ویژن میں مجھے بتائیں کہ کہاں پہ انرجی یا سستی انرجی یا ایکسپورٹ کے بغیر ہم ملک کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کوئی ان کے ویژن میں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا یہ ویژن ہے اور ہم ایکسپورٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں اور انرجی سستی پہ یہ کام کر رہے ہیں, انرجی بھی مہنگی کری جا رہے ہیں اور ایکسپورٹ کو بھی کاٹتے جا رہے ہیں؟ تو ان کا کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن ہے ہی نہیں ان کے پاس. اچھا, اگر آپ اتنا اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور آپ کی سنی بھی نہیں جا رہی ہے, the government is not listening to you, the federal government, تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا سوچا نہیں کہ کوئی قانونی رستہ اختیار کیا جائے؟ اور اگر یہ جو فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انرجی کرائسس کی وجہ سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے 8 بجے بندش کا, تو اس پر آپ نے ہیو یو پلانڈ گوئنگ ٹو دا کورٹس؟ دیکھیں جی, وی ول گو ٹو دا کورٹس. ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, روڈ پہ بھی جائیں گے. ہم ساری تاجر برادری سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو. ہم پوری ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن, لاہور ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن, کراچی ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن, اسلام آباد ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن, ہم سارے مل کے پروٹیسٹ بھی کریں گے. بیکاز آپ ایک انڈسٹری جس کا وقت, ریسٹورینٹ انڈسٹری کا جو ٹائم ہوتا ہے بٹوین 8 سے 12 بجے تک ہوتا ہے, جس میں ان کا میجر چنک آف بزنس ان کو آتا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں. وہ جب پاکستان آئے ان کے پاس کرنے کو نہیں ہے. پاکستان میں لے دے کے انٹرٹینمنٹ ہے ہی صرف ریسٹورینٹ. آپ اس ریسٹورینٹ کو بھی بند کر دیں گے تو واپس کیا امیج لے کے جائیں گے آپ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلینز آف ڈالرز کی ریمیٹنس. اچھا, اس پر ایک لاجک یہ بھی دی جاتی ہے کہ جی دنیا میں کیا ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جی, اور یہ بلکہ اجمل بلوچ صاحب کی طرف بھی جب میں جاؤں گا تو ان کے پاس بھی یہ پوائنٹ رکھوں گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی دنیا میں آپ دیکھیں کتنے بجے ریسٹورنٹس بند ہو جاتے ہیں. رات کو 8 بجے بند ہو جائیں گے, 10 بجے دکانیں وغیرہ بند ہو جائیں گی, 9 بجے بند ہو جائیں گی, حد کچھ مرتبہ تو شاید 7 بجے بھی کہیں پہ کہتے ہیں کہ جی ہو جاتی ہیں. تو وہ انٹرنیشنل مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہاں پر بھی تو ارلی آپ اٹھتے ہیں, ارلی سٹارٹرز ہوتے ہیں, کام چلتا ہے اور جا کر 8 بجے تک 9 بجے تک بند ہو جاتا ہے. دیکھیں, پاکستان کو آپ ریلیٹ کر لیں کچھ مارکیٹس کے ساتھ. آپ یو اے ای کے ساتھ کر لیں, آپ یونائٹڈ کنگڈم میں لنڈن کے ساتھ کر لیں جو ان کا میجر, یو اے ای میں آپ دبئی کے ساتھ کر لیں, آپ یو ایس میں نیو یارک کے ساتھ کر لیں. تینوں جگہ پہ کوئی جگہ بتائیں جہاں پہ ریسٹورینٹ جلدی بند ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک جگہ ان میں سے بتائیں جہاں پہ ریسٹورینٹ بند ہوتے ہیں. خود ہی کچھ سوچتے ہیں, ان کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے, کسی سے مشورہ نہیں کرتے اور اس پہ عمل درآمد کر لیتے ہیں. تو اس طرح تو حالات مزید ورس کر رہے ہیں. یہ ملک سے جس سے پوچھو وہ کہتا ہے یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, جو کہ مایوسی کی بات ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہر انسان کوئی ڈائریکشن تو دیں, کسی طرف تو جائیں. جو کاروبار تھوڑا بہت بزنس کا پہیہ چلا رہے ہیں ان کے بھی پیچھے پڑ گئے آپ کہ ان کو جلدی بند کر دیں. یہ تاجروں کا کیا قصور ہے؟ ریسٹورینٹ والوں کا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ٹیکسیشن دیتے ہیں, ہم بجلی کے بل دیتے ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ دیتے ہیں. 60 لاکھ لوگوں کو ہم نے امپلوائے کیا ہوا ہے. ان ایجوکیٹڈ کوئی بھی انسان رو آ کے ہمارے پاس امپلوائے ہو جاتا ہے جی. اور ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ہم اکانومی کو سپورٹ نہیں کر رہے. اگر ہمارا قصور ہے تو ویسے ہی آ کے کہیں گے جی سارے بزنسز بند کر دو اور چلے جاؤ اس ملک سے. یہ ہمارا ملک نہیں ہے, صرف انہی کا ملک ہے. اگر ان کو بجلی بچانی ہے, دورے کم کر دیں, کم پیسے بچائیں, کوئی پالیسی بنائیں, گورنمنٹ کے اس پہ پالیسی بنائیں, لیڈ کریں اس پالیسی کے ساتھ. یہ تو نہیں ہو سکتا ایک دن اٹھیں گے کہیں گے جی 8 بجے ریسٹورینٹ بند کر دو. 8 بجے ریسٹورینٹ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ریسٹورینٹ کھولو ہی نہ, اپنا بزنس بند کر دو اور گھر چلے جاؤ. ٹھیک, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی نور مہر صاحب, یہ جو ایل سیز والا معاملہ ہے اس پر میں سلمان شاہ صاحب کی بھی ایکسپرٹ اوپینین لوں گا. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی, بلکہ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی اسٹیٹ بینک کہتا ہے بینک کے پاس جائیں, کیوں نہیں ایل سی کھلے گی. بینک کہتا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے مسئلہ. تو یہ آپ کی طرف سے کوشش کیا کی گئی ہے؟ اور پھر ساتھ میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک کیو بنا دی گئی ہے, کیوئنگ سسٹم ہے, اور اس میں کیو کے مطابق لوگوں کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے. کیا ایسا درست ہے؟ برحال اصل میں نا دیکھیں, مسئلے کا حل کوئی نہیں نکل رہا. یہ حکومت کے صرف ٹرخالوجی کے نا طریقے ہیں. اب بہت ساری جو کمپنیز کا جو سٹاک ہے
وہ کراچی خاص طور پہ پڑا ہوا ہے، ڈرائی پورٹس پہ پڑا ہوا ہے، لاہور میں پڑا ہوا ہے، وہ کلیئر ہی نہیں ہو رہا. اب کیا ہے کہ پہلے پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی تھی نا، تو کیا تھا کہ جو کنٹینرز آتے تھے واپسی پہ ان کو اب کیا ہمیں اس کے ڈبل پے کرنے پڑ رہے ہیں. بہت ساری جو چیزیں آئی ہیں، ایک تو یہ جو باہر شپمنٹس ہیں وہ، اور پاکستان میں جو چیزیں آ رہی ہیں بہت مہنگے ریٹس پہ آ رہی ہیں. اب یہ حقیقت ہے کہ حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی. حکومت واحد ایک دوائی جان بچانے والی ادویات واحد ایسا معاملہ ہے جو کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے لوگ مریں گے، مزید مریں گے، تیزی سے مریں گے، اور اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. اور اس کا جو ہے رحم کھانا چاہیے. ہیلتھ ایسی چیز ہے جس میں باقی تمام چیزوں پہ آپ شاید گزارا کر سکتے ہیں، دوائی کے بغیر نہیں کر سکتے. صرف حکومتیں جو ہیں وہ صرف جو ہے نا اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی، اور اگر نہ دیا گیا تو ہمیں مجبوراً جو ہے فارماسسٹوں کو اور فارماسیوٹیکلس کو احتجاج ہی کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ مریضوں کو اور عوام کو بھی چاہیے، اور جو ہوش مند جو صوبائی حکومتیں ہیں پنجاب کی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور وفاقی حکومت پہ جو ہے وہ پریشر دیں تاکہ جو ادویات کے ایلسیز کے بینکنگ کے پرابلمز ہیں وہ حل ہوں. باقی یہ صرف آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹرخالوجیز ہیں، یہ حقیقت جو ہے انتہائی خراب ہے. ٹھیک ہے، لٹکایا جا رہا ہے معاملے کو بنیادی طور پہ. اصل یہ ہے کہ لٹکایا جا رہا ہے اور کیا کچھ جا رہا ہے، کہا کچھ جا رہا ہے، یعنی کہ اور دوسری طرف یو کین سے کہ جی کال و فیل میں تضاد ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی سلمان شاہ صاحب، یہ ایل سیز والے معاملے میں اصل جو فیکچول پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس پہ بھی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ جو ایل سیز کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں جی نہیں کھل رہی ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر وہی کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کچھ لوگوں کی کھل رہی ہیں. اور پھر بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے اب سے کوئی 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ پہلے کیسر احمد شیخ صاحب جن کا تعلق PMRN سے ہے اور تاجر ہیں، ان کو میں نے پروگرام میں لیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے خود کھلوائی ہے ایل سیز کھل رہی ہیں. دیکھیں، جب بھی آپ اکنامک ایشوز اور اکنامک پرابلمز کو ایڈمنسٹریشن کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اکانومی جو ہے وہ بہت ڈسرپٹ ہوگی، اور اس میں ایسے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوں گے جو آپ ایڈمنسٹریٹیولی سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی جتنی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹیولی آپ نے ریسٹورنٹس بند کر دیے. ابھی ڈسکشن میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ریسٹورنٹ سے بند کرنے سے آپ کو کوئی خاص بچت نہیں ہوگی، لیکن نقصان یہ ہوگا کہ کئی 100 ورکرز جو ہیں وہ ان کی روزگار ختم ہو جائے گی، بھوکیں شروع ہو جائیں گی. نہ اس سے کوئی آپ کی امپورٹس کم ہوں گی، نہ بجلی کی کنزمپشن کوئی خاص کم ہوگی. اگر آپ اسی ساری چیز کو اکنامکلی ڈیل کریں، اور اکنامک جو ڈیلنگ ہے وہ نمبر 1 ہے IMF پروگرام. IMF پروگرام جو اگر آپ کریں اسی میں ہی آپ جو ہے ایک قسم کا ڈسکنیکٹ IMF سے کر کے بیٹھ گئے ہیں. IMF کے ساتھ پروگرام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ملک سٹیبل ہو جائے گا، اس میں ڈالرز آنے شروع ہو جائیں گے، اس سے کانفیڈنس بڑھے گا. آپ IMF کو ڈسٹرب کر کے اپنا ملک میں کانفیڈنس کو شیٹر کر رہے ہیں. اب ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا. بزنس والا بزنس سے تو مطلب انویسٹمنٹ تو انہوں نے ختم ہی کر دی. اب تو ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کتنی دیر پروڈکشن کرنی ہے، اور وہ اسی طرح کرتے رہیں گے. یہ ایل سیز کا بھی جو مسئلہ ہے یہ اسی لیے ہے کیونکہ آپ اسٹیٹ بینک کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایل سیز جو ہیں نہ کھلیں اور ایک قسم کا جمود پیدا ہو جائے امپورٹس میں. اور یہ نہیں سوچتے کہ امپورٹس میں جب ہوگا تو اس کے جو کانسیکوینسز ایکسپورٹس پہ بھی ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز امپلائمنٹ پہ بھی ہوں گے. سو آپ کا جو ایک انٹرنیشنل طریقہ ہے کام کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو IMF کے ساتھ مل کے اپنے مسئلے حل کرتے ہیں. وہ جب آپ ان کے ساتھ کانفیڈنس بڑھتا ہے، آپ کی رسک نیچے آتا ہے،
آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی چل پڑتی ہے, آپ کے ملک میں ڈالرز فلوز بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے مہنگائی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ اس سے آپ اپنی پروڈکشن بہتر کر لیں تو آپ الٹیمیٹلی مہنگائی پہ بھی قابو کر جائیں گے. یہاں پہ کیونکہ ان کو ایک تو سمجھ نہیں ہے, دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ کل الیکشن ہوں گے تو پھر ہم عوام میں جا کے. جی سلمان شاہ صاحب کی حالانکہ اس کی وجہ سے جتنی آئی ہوگی وہ اس کے کانسیکوینسز کچھ اور ہیں. سو آئی تھنک کہ بیسکلی یہ جو ہے مس مینج ہو رہا ہے, اکنامک مس مینجمنٹ بہت ہائی لیول کی ہو رہی ہے, پولیٹیکل مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. So do you believe سلمان شاہ صاحب کہ elections is the answer to the problem? ایبسولوٹلی. اس وقت تو آپ کا کوئی اور رستہ نظر ہی نہیں آتا. جس دن آپ نے الیکشنز کر لیے آپ کی جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا جو رسک اس وقت پہنچا ہوا ہے 100% کے قریب آپ کا سی ڈی ایس ہے, وہ گرنا شروع ہو جائے گا, وہ نیچے آ جائے گا. وہ نیچے آئے گا تو آپ کے رستے کھل جائیں گے, آپ کی فائنینسنگ کھل جائے گی, دوسرے ملک آپ کی مدد کر سکیں گے, آپ کے ساتھ تجارت کرنے میں کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کی ایکسپورٹس چل پڑیں گے. سو بہت سے ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں. سو آئی تھنک سلمان شاہ صاحب اس میں ایک اور بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر الیکشنز بالفرض مئی میں ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی فوراً بعد آتے ہی بجٹ اناؤنس کرنا, تو کیا وہ پاسبل ہوگا یا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور اگر الیکشنز بالفرض جون کے بعد ہوتے ہیں اور اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے, تو کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بجٹ اناؤنس کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اس میں تو آئی ایم ایف کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ پروگرام چلانا ہے, اس پروگرام کے تحت ہی آپ کا بجٹ بھی بنے گا. اور کون سی پارٹی ہے جس کو نہیں پتا اس وقت کہ اس نے بجٹ میں کیا کرنا ہے, یا کون سی پارٹی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں اور اپنے بجٹ کو بیلنس کرنا ہے. اور یہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ بھی بہت ضروری باتیں ہیں کہ آپ ٹیکس بڑھاتے اگر چلے جائیں گے تو اس سے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ تو کم ہوگا, لیکن اکانومی آپ کی ٹھپ ہو جائے گی. سو طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں, حکومتی اخراجات کم کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو دیں, پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں اور کام کریں, وہ پروڈکشن کریں, ایکسپورٹ کریں, بزنس کریں. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں مشکلات سے نکالیں گی. ان کو بند کرنے سے تو آپ کی مشکلات جو ہیں وہ ملٹی پلائی کریں گے. میرے خیال میں الیکشنز کو ہمیں بالکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, ہمیں انٹرنیشنلی سگنل, امیڈیٹ سگنل بھیجنا چاہیے کہ یہ ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. امیڈیٹلی ہمیں اپنے حکومتی خرچے کم کرنے چاہیے. امیڈیٹلی ہمیں یہ سفید ہاتھی جو حکومت نے باندھے ہوئے ہیں, جو اربوں روپے خرچ جن پہ ہم کرتے ہیں, ان کو آپ پرائیویٹائز کریں. آپ بیرون ملک آپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ساسے جو آپ کو کچھ ریٹرن نہیں دے رہے, ان کو بھی بیچیں اور اپنے قرضوں کو اتاریں. ڈالرز آپ ایک میسج تو دنیا کو دیں نا, آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا سے بھیک ہی بس مانگتے رہیں, تو پھر تو آپ کو پتہ ہے آج کل تو دنیا بھی بہت بزی ہے, ممکن نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. میں اجمل بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے جو بات خواجہ آصف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کی تھی, جس کا آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ وزیر دفاع ہیں, وہاں پہ وزیر توانائی کو آ کے وہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, اور وہ ساری گفتگو جو ہوئی تھی ان کی طرف سے ہونی چاہیے تھی. لیکن اس پریس کانفرنس میں خواجہ آصف صاحب کی طرف سے جو کہا گیا کہ جی انٹرنیشنلی ریسٹورانٹس کا تو بتا دیا اسد نیازی صاحب نے کہ جی ریسٹورانٹس دنیا میں کہاں پہلے بند ہوتے ہیں, دیر تک کھلے رہتے ہیں, لیکن جو کاروباری مراکز ہیں, دکانیں وغیرہ ہیں, وہ تو لندن جیسے شہر میں بھی جلدی بند ہو جائے کرتی ہیں, اور ہفتے کے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں کہ جب ذرا دیر سے بند ہوتی ہیں, ورنہ وہ جلدی بند ہو جاتی ہیں. تو اس کا حوالہ بھی دیا گیا تھا. دیکھیں, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جب مزدور باہر دنیا میں جاتا ہے نا, تو وہ ڈبل ٹائم بھی لگاتا ہے, اوور ٹائم بھی لگاتا ہے. کیوں لگاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں. دنیا اس وقت خوشحال ہے اور ہم خوشحال نہیں ہیں, ہم بے حال ہیں.
دنیا دیکھیں نا، جس دن ہم خوشحال ہوں گے ہو سکتا ہم عصر کے وقت دکانیں بند کر کے چلے جائیں. ہم تو خوشحال نہیں ہیں بھائی، ہم تو رات 12 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی طریقے ہمارا خرچہ پورا ہو جائے. ہم نے جو 2 لاکھ 3 لاکھ کرایہ دینا ہے، ہم نے جو لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ بجلی کا بل جمع کرانا ہے، ہم نے جو گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے، موٹر سائیکل میں بچے کی فیس جمع کرانی ہے. کیونکہ یہاں تو تاجر کو ایک ڈسپرین کی گولی بھی نہیں ملتی. دنیا میں دیکھیں سب سے زیادہ تاجر کو اہمیت دی جاتی ہے، تاجر کو مراحت دی جاتی ہیں. میں ایک لیری کنگ کے پروگرام کو دیکھ رہا تھا. ریگن سے جب اس نے سوال کیا کہ آپ صدر بنے، آپ دنیا کے اپنے ملک کے کس طبقے سے بات سب سے پہلے کرنا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا تھا میں تاجروں سے کروں گا. یہاں تاجروں پہ ڈنڈا چلایا جاتا ہے، 8 بجے دکانیں بند کر دو جی، 6 بجے دکانیں. اب دیکھیں جب ہم بجلی سپلائی کمپنیوں سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رات 10 بجے کے بعد جتنی مرضی بجلی چلائیں یہ سٹور نہیں ہو سکتی ہے، یہ چل رہی ہوتی ہے، بن رہی ہوتی ہے. اب شادی ہال بند کر دینے یا ریسٹورنٹ بند کر دینے یہ ظلم ہے. اور بھائی اگر آپ ان کو چلائے رکھیں گے تو کمرشلی 85-90% کاروبار 10 بجے بند ہو جاتے ہیں. اگر 2 گھنٹے آپ ریسٹورنٹوں کو یا شادی ہال کو دے دیں گے آپ کو پیسے آئیں گے. اور بجلی اس وقت خود آئسکو بلیسکو ٹیسکو سب کہتے ہیں کہ کوئی بجلی چلائے. تو مجھے تو کیونکہ اس وقت یونٹ بھی مہنگا ہوتا ہے. سر دیکھیں یونٹ کی بات کو بھی میں چھوڑتا ہوں کہ 6 سے 8 تک بہت مہنگا ہوتا ہے. یہ پیک آورز ہوتے ہیں جو ہم سب سے زیادہ مہنگی بجلی خریدتے ہیں. جو کاروباری طبقہ ہے، جو تاجر ہے، جو ریسٹورنٹ والا ہے یا شادی ہال والا ہے یا جو دکاندار ہے، اتنی مہنگی بجلی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم 85 یا 90 روپیز پر یونٹ خرید رہے ہیں اور ہم ان کو پیسے دے. اور بھائی یہ پیسے جب ہم بند ہو جائیں گے، آپ دکانیں بند کر دیں گے، یہ پیسے آپ کو آئیں گے نہیں. آپ آئل کہاں سے خریدیں گے، بجلی بنائیں گے کہاں سے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ظاہر ہے وزیر دفاع جب بات کریں گے، وزیر توانائی نہیں کریں گے تو یہ وہ ساری بات ٹھیک پھر ایسی ہی باتیں ہوں گی. اسد نیازی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، کیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں، یا ایک تو چلیں حکم نامہ آ جاتا ہے اور وہی آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کوئی تھوڑا بہت آپ کو ریلیکس کیا جائے، کوئی تھوڑی بہت چھوٹ دی جائے؟ کیا ایڈمنسٹریشن تعاون کرتی ہے یا وہ بھی اس وقت ہتھوڑے لے کے پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ صدر تاجر جو تھے ان کی بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو فرسٹ ورلڈ سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مارکیٹ میں. اگر وہ 6 بجے یا 8 بجے دکانیں بند کر لیتے ہیں تو ان کے وسائل اور وہ اور ہیں. جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے جی، دیکھیں ایڈمنسٹریشن کا کام ہے فالو کرنا. اور جب آپ ایڈمنسٹریشن کو یہ موقع دے دیں گے کہ وہ کبھی بھی جا کے کسی کا دروازہ بھی کھٹکھٹا کے اس کو تنگ کر سکتے ہیں یا اس کو، تو اس کے لیے تو وہ بیچارہ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ ڈرا رہے گا. اب صرف سمپل سی بات ہے، جہاں بھی اسمال یا میڈیم سائز بزنسز پوری دنیا میں ہوتے ہیں گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے، بینکس اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میں ریسٹورینٹ کی بات کر لیتا ہوں. آپ 90% ریسٹورینٹ والوں کے پاس گیس نہیں ہے، وہ LPG پہ گیس یوز کرتے ہیں. ہمیں آج تک ایک انڈسٹری کا سٹیٹس نہیں دیا انہوں نے. ٹھیک ہے کہ ایز انڈسٹری سب کو بجلی کی اگر تھوڑی بہت ریبیٹس مل جاتی ہے، نہ بیچارے تاجروں کو ملتی ہے، نہ ریسٹورینٹ انڈسٹری کو ملتی ہے. کوئی سپورٹ سسٹم کا میکینزم نہیں ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ تھرو فوڈ پوری دنیا میں اپنے ملک کی پازیٹیو امیج پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یقین مانیں کووڈ میں تقریباً 45% ریسٹورینٹ انڈسٹری کے ریسٹورینٹ بند ہوئے، اور یہ مزید جس طرح یہ آگے کوشش کر رہے ہیں یہ 20-25% اور بند ہو جائیں گے. ہوگا کہ اب پہلے اس ملک میں جابس نہیں ہے، پہلے اس ملک میں لوگ جو ہے وہ بہت ہی مشکل حالات میں ہیں، مہنگائی سے مہنگائی تر ہو جاتی ہے. تو کم سے کم یہ جو جاب کریشن انڈسٹری ہے یا ٹیکس کلیکشن انڈسٹری ہے، یہ سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچے، ان کو بند کرا دیں. اگر ملک یا پھر کہیں جی ایک دن کہ ہاں ملک بند کر دو، ان لوگوں کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ لوگ چلے جائیں گے کہیں نہ کہیں. پر بیچارہ غریب جو کاروباری ہے، جو صبح سے رات تک کوشش کر رہے ہیں، وہ تو بیچارہ ذلیل ہو پوائنٹ ٹیکن اسد نیازی صاحب. اور اس سے یہی ایک مجھے آج کی سب سے ڈسکشن کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں دیٹ ویو گاٹ ٹو ہیو دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. لیکن بدقسمتی سے وی ہیو دا رانگ پیپل ڈوئنگ دا جابس دیٹ دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈو، جس کی وجہ سے پھر وہ پالیسی نہیں بنتی ہے. اور جو پالیسی بنتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں بنانے والے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا پالیسی بنائی ہے. پروگرام کا جی چونکہ وقت اب ختم ہو گیا، تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. نور مہر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. سلمان شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. اجمل بلوچ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. اور اسد نیازی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.